ایک ایسی قوم تھی جن کے لیے بھوک صرف ایک لفظ تھی، جن کے شہر میں تنگی کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ سمندر بالکل قریب، روزی بالکل سامنے، زندگی امن اور نظام کے ساتھ۔ ان کے گھر آباد، بازار روشن، رات کو سکون اور صبح کو برکت۔ ان کے پاس علم بھی تھا، ہدایت بھی اور اللہ کا حکم بھی۔ انہیں پتا تھا کہ اطاعت کیا ہوتی ہے اور نافرمانی کیا ہوتی ہے، مگر کبھی کبھی انسان جاننا کو مان لینا سمجھ لیتا ہے اور یہیں سے گراوٹ شروع ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کے ایک شہر کا ہے، سمندر کے کنارے آباد ایک بستی۔ قرآن نے اس واقعے کو اس لیے زندہ رکھا کہ ہر دور کا انسان سمجھ لے، جب اللہ کے حکم کے ساتھ کھیل کیا جائے، جب نفس کو چالاکی کا لباس پہنایا جائے، تو پھر انجام صرف دنیا کا نہیں ہوتا، پہچان کا ہوتا ہے۔ اس قوم پر اللہ نے ایک امتحان رکھا، سبت کا دن، سیٹرڈے۔ حکم بالکل صاف تھا، ہفتہ بھر محنت کرو، تجارت کرو، شکار کرو، مگر سبت کے دن نہ شکار نہ کام۔ ایک دن صرف اللہ کے لیے، یعنی اپنے نفس کو روکنا، اپنی خواہش کو قید کرنا اور رب کے حکم کی حرمت کرنا۔ مگر اللہ کا امتحان کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزی کم نہیں ہوتی، روزی اور زیادہ سامنے آ جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے آج نہیں۔ سبت کے دن ہی سمندر مچھلیوں سے بھر جاتا۔ آخر سبت کے دن ہی مچھلیاں زیادہ کیوں آتی؟ مچھلیاں پانی کی سطح پر ایسے ابھر آتی جیسے روزی خود دعوت دے رہی ہو۔ باقی دنوں میں اتنی نہیں ملتی، جمعہ کو کم، اتوار کو کم، مگر سبت کو جھنڈ کے جھنڈ بالکل قریب۔ وہ کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھتے، مچھلیوں کا اچھلنا، پانی کا چمکنا اور دل کے اندر اٹھتی ہرس۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو سمجھاتے، اللہ کا حکم ہے، آج رکنا ہے۔ وہ واپس لوٹ جاتے، ان کے دل میں تکلیف ہوتی مگر سکون بھی ہوتا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے رک رہے تھے۔ مگر کچھ لوگوں کے اندر ایک اور آواز اٹھتی، اتنا زیادہ منافع اور ہم یہاں صرف کھڑے دیکھ رہے ہیں، یہ تو بے وقوفی ہے۔ ہم گڈھے کھود دیتے ہیں، مچھلیاں تو خود ہی اس میں گر جائیں گی۔ جلدی آؤ، دیکھو گڈھوں میں مچھلیاں بھر گئی ہیں۔ چلو انہیں بیچ کر آتے ہیں۔ اور جب منافع بڑھتا ہے نا تو انسان کو اپنی غلطی بھی کمال لگنے لگتی ہے۔ گناہ اس کے لیے رواج بن جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو برا نہیں سمجھتا، وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے۔ شہر 3 طبقوں میں بٹ گیا۔ پہلا طبقہ وہ جو یہ کام کر رہے تھے اور اس پر فخر بھی کر رہے تھے۔ ان کی زندگی میں پیسہ بڑھتا جا رہا تھا اور ان کے دل میں غرور۔ اب تو ہم سب امیر ہو جائیں گے۔ دوسرا طبقہ وہ جو غلط سمجھتے تھے مگر چپ رہتے، نہ روکتے نہ ساتھ دیتے، بس دیکھ کر گزر جاتے۔ تیسرا طبقہ وہ جو روکتے، سمجھاتے، اللہ سے ڈراتے، جو کہتے اللہ لفظ نہیں نیت دیکھتا یہ ہے۔ مت کرو، یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے۔ تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہم جو مرضی کریں۔ ہم تو سبت کے دن مچھلیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، وہ تو خود ہی گڈھے میں گر جاتی ہیں۔ دوسرا طبقہ جو چپ تھا، اپنے آپ کو تسلی ہم دیتا۔ خود تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، یہ جانے اور ان کا کام جانے، ہمیں کیا؟ وقت گزرتا گیا، ہر سبت مچھلیاں اور زیادہ آنے لگیں، منافع اور زیادہ بڑھتا گیا، لوگوں کی خوشحالی اور زیادہ اور ان کا گھمنڈ بھی اور زیادہ۔ وہ کہتے دیکھا، ہم مچھلیاں بیچ بھی آئے اور اللہ نے ہمیں کچھ نہیں کیا۔ اور جب انسان بار بار غلط کر کے بچ جائے تو اس کو لگتا ہے کہ شاید اب وہ پکڑ سے باہر ہو گیا۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ روکنے والے لوگ تھکتے نہیں، وہ بار بار کہتے غلط کو غلط سمجھو، اللہ کے حکم کو سیدھا لو، بہانے مت بناؤ، مگر لوگ ہنسی اڑاتے۔ اگر عذاب آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ ہماری بستی محفوظ ہے۔ پھر ایک رات آئی، بالکل عام رات، گھروں میں سکون، بازار بند، لوگ سو گئے۔ کل کے منافع کے خواب، کل کی روزی کی امید، کل کی ٹوکریوں کا حساب۔ کسی کو خیال تک نہیں تھا کہ یہ ان کی آخری نارمل رات ہے۔ اور پھر صبح ہوئی۔
सूरज वहीं से निकला, हवा वही थी, गलियां वही, समंदर की लहर भी वही। मगर जब लोग नींद से उठे तो शहर के कुछ घरों से इंसानी अल्फाज खत्म हो चुके थे। पहले एक घर से अजीब चीख निकली, इंसानी नहीं, बंदर की सी। फिर दूसरे घर से घुर्राहट, सूअर की सी। फिर तीसरे घर से बेचैन आवाजें। पड़ोसी दरवाजे खोलकर बाहर निकले। ये क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे की तरफ भागे, दरवाजों पर जमघट, खौफ। और जब कुछ दरवाजे खुले तो मंजर ऐसा था कि रूह कांप जाए। कल तक जो लोग अपने आप को समझदार समझते थे, आज उनकी सूरत बदल चुकी थी। कुरान के अंदाज में उनसे कहा गया, हो जाओ बंदर, जलील और मरदूद। मुझे क्या हो रहा है? कपड़े इंसानी, घर इंसानी, मगर चेहरा इंसानी नहीं। आंखों में पहचान का दर्द, लेकिन जुबान पर लफ्ज बंद। सिर्फ चीख, सिर्फ घुर्राहट, सिर्फ जिल्लत। ये तब्दीली कोई अफसाना नहीं थी, ये अल्लाह का फैसला था। उन्होंने समझा था कि वो हुक्म को घुमाकर बच जाएंगे, मगर अल्लाह ने उनकी नीयत को उनकी सूरत पर जाहिर कर दिया। वो जो अपने आप को होशियार समझते थे, एक सुबह इबरत बन गए। शहर पर सन्नाटा उतर आया। बच्चे रो रहे थे, औरतें चीख रही थीं, मर्द हाथ सर पर रखकर पीछे हट रहे थे। रोकने वालों की आंखों में आंसू थे। ये उस वक्त की चीखें हैं जब तौबा भी कबूल नहीं होती। हमने इन्हें मना किया था। रिवायत के मुताबिक ये हालत ज्यादा दिन नहीं रही, कुछ दिन, मगर उनका वाकया कुरान में हमेशा के लिए कैद हो गया, ताकि हर दौर का इंसान समझ ले, अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता, ना बहानों से, ना लफ्जों के खेल से। अल्लाह नीयत देखता है। अब यहाँ रुक कर अपने आप से सवाल करो, असहाबुस सब्त का वाकया मछली का था या हुक्म की हुर्मत का? ये असल में उस वक्त का वाकया है जब इंसान अपनी ख्वाहिश को इतना बड़ा कर देता है कि वो रब के हुक्म को भी अपनी मर्जी से मोड़ना चाहता है। आज हमारे पास सब्त का दिन शायद ना हो, मछली का इम्तिहान शायद ना हो, मगर हमारे पास अपने इम्तिहान है। रोजी का इम्तिहान, नज़र का इम्तिहान, जुबान का इम्तिहान, माल का इम्तिहान, हक और बातिल में फ़र्क का इम्तिहान। हर दफ़ा नफ्स यही कहता है, बस थोड़ा सा, सिर्फ इतना, कोई नहीं देखता। मगर असहाबुस सब्त की कहानी कहती है, छोटी सी चालाकी जब अल्लाह के हुक्म के साथ हो तो बड़ी तबाही बन जाती है। और ये भी याद रखना, अल्लाह का अजाब हमेशा तूफान या आग की शक्ल में नहीं आता। कभी कभी अल्लाह इंसान की इज्जत छीन लेता है, कभी कभी उसके दिल से नूर छीन लेता है, कभी कभी उसकी रूह पर मुहर लगा देता है, और कभी किसी कौम को इबरत बना देता है। असहाबुस सब्त का पैगाम साफ है, अल्लाह के हुक्म को सीधा लो, हुक्म को अपनी मर्जी से न घुमाओ, लफ्ज़ बचाने की कोशिश मत करो जब रूह टूट रही हो। ईमान का मतलब सिर्फ माना नहीं, ईमान का मतलब झुकना है। और जब रब के सामने झुकना छोड़ दो तो फिर इंसान अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है, और नफ्स कभी रहमत नहीं देता, सिर्फ धोखा देता है।